نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک اصول ہے کہ عقل کو نقل پہ مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب ایک طرف اللہ کی وحی ہے جیسے قرآن اور حدیث کے نصوص، مطلب ٹیکسٹ آف قرآن اینڈ سنہ، اور اس ٹیکسٹ آف قرآن اینڈ سنہ مطلب نصوص کو سمجھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے بعد انسان اپنی عقل کو ان نصوص پہ مقدم کرے، تو یہ اصول ہے کہ عقل کو نقل پہ مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اللہ کے نصوص یعنی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر سے آگے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عین یہی کام معتزلہ فرقے نے کیا ہے، اور معتزلہ فرقے کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح عقل کو نصوص کے اوپر مقدم کر کے وہ لوگ گمراہی کا شکار ہوئے اور باطل فرقوں میں ان کا شمار ہوا۔ اصل میں یہ عقل کو نصوص کے اوپر مقدم کرنے کا جو معاملہ وجود میں آیا، یہ فلسفی کہلاتا ہے، اور فلسفی کا وجود ہی اس لیے ہوا کہ کائنات کی ہر ایک چیز، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان سب چیزوں کو عقل کے ترازو پہ پرکھا جائے، اور جو چیز منطق یا لاجک میں نہیں بیٹھ رہی ہے اس چیز کا انکار کر دیا جائے۔ یہ صریح گمراہی ہے۔ فلاسفر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی قید کو نہیں مانتے، مطلب کسی اصول یا پرنسپل کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ ان کا قائد، ان کی جو اتھارٹی ہوتی ہے، فلاسفرز کی جو اتھارٹی ہوتی ہے، مطلب فلسفی لوگوں کی جو اتھارٹی ہوتی ہے، یہ خود ان کی اتھارٹی ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی ایک بات کہہ دیں گے عقل سے، اور وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس چیز کا فیصلہ بھی اسی فلسفی انداز سے، اسی فلسفی سے کریں گے۔ تو اس طرح سے قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عقل سلیم جو فطرت پہ ہوتی ہے، اور قرآن سنت کو صحابہ کرام کے فہم کی قید اور صحابہ کرام کے اعمال و اقوال و آثار کی قید میں رہ کر عقل سلیم نصوص کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے، جبکہ عقل جریح جو ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کے فہم سے بالا تر ہو کے، صحابہ کرام کے فہم سے باہر نکل کے نصوص کی انمانی سے اس کی تعویل اور تمثیل اور تعطیل بیان کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور اس طرح سے صحابہ کرام کے فہم سے نکل جاتے ہیں۔ تو عقل جریح جو ہے شریعت میں مذموم ہے، جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور عقل سلیم جو ہے یہ محبوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول عقل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سامنے آ جاتی تو اپنے موقف سے، اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے، حتیٰ کہ بڑے سے بڑا خلیفہ کیوں نہ ہو، اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اور رعایت کا، سلطنت کا ایک عام انسان وہ خلیفے میں کوئی غلطی نکالے اور حدیث پیش کرے، تو خلیفہ بھی اس عام انسان کی بتائی ہوئی حدیث کو مان لیتا تھا اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیتا تھا۔ تو یہ پتہ چلا کہ آمنا و صدقنا والا معاملہ تھا صحابہ کرام کے اندر، جو آج کل کے مسلمانوں میں بالکل نہیں پایا جاتا ہے، خاص کر جو حدیثوں کی سمجھ نہیں رکھتے اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے معاملات صحابہ کرام کے فہم سے، صحابہ کرام کے منہج سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جب قرآن کی کوئی آیت یا صحیح حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہمیں بدظنی پیدا کرنے سے پہلے علماء سے یا کتابوں سے یا دوسرے ذرائع سے ان نصوص کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آ رہی ہے، اسے تو میری سمجھ میں ڈال دے، میری عقل کو کشادہ کر دے، یا اس حدیث کو سمجھنے میں مجھے آسانی پیدا فرما۔ اس طریقے سے ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کشادہ نہیں کرتا ہے، ہمارے فہم میں وہ بات نہیں آتی ہے
تو ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو، قرآن کی کوئی آیت یا صحیح حدیث میرے مزاج یا طبیعت یا ذوق میں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے، تب بھی مجھے صحابہ کرام کی طرح آمنا و صدقنا کہنا چاہیے اور اپنی عقل کو ناقص اور محدود سمجھ کے اس حدیث کو مان لینا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم گمراہی سے اور حدیثوں کے انکار کے فتنے سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے شرح پہ، جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ جس کا مفہوم ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ یہ حدیث ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا، اور ہوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ نہ دیتی۔ اس حدیث کے تعلق سے لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ غلط فہمی نمبر 1، کسی انسان کے کیے گئے گناہ کی سزا دوسرے انسان کو بھی مل سکتی ہے۔ غلط فہمی نمبر 2، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جس سے انکار حدیث کا دروازہ کھلتا ہے۔ پہلے شبہ کا ازالہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث انسان کو نصیحت دینے کے لیے ہے کہ وہ اپنی بری خواہشات اور لالچ کو مار دے۔ بنی اسرائیل اور حوا علیہ السلام کی مثال اس نصیحت کے لیے اور اس طرح سے انسان کے اندر اپنی لالچ اور خواہشات کو مارنے کی رغبت دلانے کے لیے یہ دونوں مضبوط دلائل ہیں، یہ مضبوط مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، بنی اسرائیل کا واقعہ اور حوا علیہ السلام کا واقعہ۔ حدیث میں 2 باتیں ہیں، بنی اسرائیل کی اور حوا علیہ السلام کی۔ دونوں باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کیے گئے اعمال کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، کیونکہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے، جو کہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ جو شخص جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا، مطلب نیک عمل کا اجر اور بد عمل کا غضب، اور کوئی دوسرا شخص کسی اور کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ پہلے شبہ کا ازالہ ہوا، جو کہ قرآن کی سورہ انعام کی آیت سے صاف صاف اس شبہ کا ازالہ ہوتا ہے۔ دوسرے شبہ کا ازالہ کہ حدیث مفہوم اور متن کے اعتبار سے مزاج میں نہیں بیٹھ رہی ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حدیث اس ضمن میں ہے کہ جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے سینا کے علاقے میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے کھانے کے لیے سلوہ یعنی بٹیر نازل کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ اس گوشت کا ذخیرہ نہ کرنا، اس کو اسٹور نہ کرنا، اسے محفوظ کر کے نہ رکھنا۔ لیکن یہودیوں نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کا حکم نہ مانا، اور بٹیر کا گوشت محفوظ کرنا شروع کر دیا، اسٹور کرنا شروع کر دیا۔ فتح الباری میں امام احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علماء نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قتادہ ابن النعیم اور القرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ریگولر برابر ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرے گا، اس لیے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذخیرہ نہ کرنا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے اس وعدے پہ شک کیا اور ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ تب سے گوشت سڑنا لکھ دیا۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ وہب ابن منبہ اور ابو نعیم الاصفہانی فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ فریش گوشت کھانا پسند کرتے تھے اور ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ جب سے بنی اسرائیل نے ذخیرہ کرنا شروع کیا تب سے گوشت سڑنے لگا، اور وہ لوگ گوشت کا ذخیرہ کرنے کی عادت اختیار نہ کرتے تو گوشت نہیں سڑتا۔ یہ بھی علماء کا ایک قول ہے۔ پھر فتح الباری میں ہی ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہب بن منبہ کہتے ہیں
کہ پچھلی مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں گوشت کا سڑ جانا مقدر نہیں لکھتا تو امیر اور طاقتور لوگ اسے اپنے لیے ذخیرہ کر لیتے اور غریبوں کو گوشت نہ ملتا یا کم ملتا، اور دوسرے لوگوں سے غذا کو روک لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ عمر بن الخطاب اس تعلق سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مسلمانوں سے بچ کر کھانے کی چیزوں کو ذخیرہ کیا، اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ سرطان یعنی لیپرسی اور غریبی نازل فرمائے گا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ 2155 کی ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ تجارت کے اصولوں میں بھی ایک اصول پایا جاتا ہے کہ اناج وغیرہ کو گوڈاؤن میں ذخیرہ کر کے رکھنا، اور اس وقت ذخیرہ کرنا جب کہ اس اناج کا دام مارکیٹ میں کم تھا، اور اس کو ذخیرہ کر کے اس وقت باہر نکالنا بازار میں جب کہ اس اناج کا یا اس کھانے کی چیز کا دام مارکیٹ میں بڑھ گیا تو لوگوں سے زیادہ پیسہ لینا اسی مال کا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی ضمن میں وہ حدیث ہے۔ جہاں تک حوا علیہ السلام کے دھوکہ دینے کی بات ہے، ابن حجر فتح الباری میں 3152 میں لکھتے ہیں کہ خیانت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ زنا یا کسی فاحش کام کا ارتکاب کیا تھا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی بیویوں کو زنا سے پاک رکھا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو جان بوجھ کر گمراہ کیا، وہ تو بس شیطان کی باتوں میں آ گئی تھیں، اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کے لیے کان بھرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، تو پتہ یہ چلا کہ حوا علیہ السلام کا اپنی نفس کی طرف متوجہ ہونا اور اسے اور خوبصورت اور مزین بنا کر آدم علیہ السلام کو بتانا، اس معاملے کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاں تک بعد میں قیامت تک آنے والی عورتوں کی خیانت کی بات ہے تو ان کی خیانت کا گناہ ان کے سر ہوگا۔ حوا علیہ السلام نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، جو نفس ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اپنی اس خواہش نفس کے بہکاوے میں انہوں نے اپنے شوہر کو بھی لے لیا۔ اسی وجہ سے بعد میں آنے والی عورت اگر اس طرح کا گناہ کرتی ہے تو یہ ماننا غلط نہ ہوگا کہ وہ فلاں عورت اس خاص معاملے میں حوا علیہ السلام کی پیروی کر رہی ہے۔ اس معاملے سے مطلقاً یہ اصول بنا لینا کہ ہر عورت جو ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں شیطانی صفات اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ اصول بنا لینا بھی غلط ہوگا۔ یہ صرف ایک تمثیلی انداز میں کہی گئی بات ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے حسد کی وجہ سے دوسرے بیٹے کو مار ڈالا۔ اب قیامت تک کوئی انسان دوسرے انسان کی جان لے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وہی عمل کیا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ جیسے کہ صحیح بخاری 3158 متفقن علیہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے یہ حدیث۔ تو اس حدیث سے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جان ظلماً جاتی ہے تو اس کے خون کی کچھ ذمہ داری آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے سر پر بھی ہے، کیونکہ وہی پہلا تھا جس نے انسان کے ظلماً قتل کی مثال قائم کر دی۔ یہ تمثیلی انداز ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان قتل کرے گا یا کوئی عورت اپنے شوہر سے دھوکہ کرے گی تو اس کا گناہ حوا علیہ السلام کے اوپر جائے گا، یا قتل کرنے والا کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر جائے گا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف مثال دینا ہے کہ جو کوئی انسان ایسا کام کرے اس نے اس معاملے میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی۔ امام یحییٰ بن شرف ابو زکریا النووی صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ جو کہ تابعی تھے کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی عورتیں
اپنی ماں حوا علیہ السلام کی مشابہت اختیار کریں گی کہ شیطان نے انہیں بہکایا اور وہ اپنے آپ کو اس بہکاوے سے بچا نہ سکی اور بچانے میں ناکام ہو گئی اور اپنے شوہر کو بھی اس بہکاوے میں لے لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے شیطان کے چکر میں جلدی آ جاتی ہے، جیسا کہ دجال کے وقت ہوگا۔ دجال کا فتنہ جب 40 دن کا جو فتنہ ہوگا تو دجال کے ظہور کے بعد تو جو کوئی مرد اپنے گھر سے باہر نکلے گا ان 40 دنوں میں تو یہ عام بات ہوگی کہ وہ عورت کو باندھ کے جائے گا تاکہ عورت باہر نہ نکلے اور دجال کے فتنے میں جلدی نہ آ جائے، کیونکہ مرد کے مقابلے میں دجال کے فتنے میں عورت جلدی آ جائے گی۔ یہ مزاج ہے شریعت کا اور حدیثوں کو سمجھنے کا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان سے حدیثیں سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور وہ صحیح حدیث کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ انکار کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اس میں شک کا شکار ہو جائے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی یا اس طرح نہیں کہی ہوگی۔ تو یہ ساری حدیث کی انکار کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شبہات جو آتے ہیں حدیث کے تعلق سے تو وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی توفیق دے۔ اب اس سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو انسان حدیث کا انکار کرتا ہے وہ ان 4 چیزوں کا شکار ہوتا ہے یا ان 4 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے میں غلطی کر دی۔ نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سننے یا سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ نمبر 3 جو صحابی کوئی حدیث آگے پہنچا رہا ہے اس صحابی نے پہنچانے میں غلطی کر دی، سمجھنے میں غلطی کر دی، حافظے میں غلطی کر دی یا وہ خیانت کر بیٹھا، نعوذ باللہ، مطلب وہ عادل نہیں تھا۔ حالانکہ یہ اصول ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ان کی کوئی حدیث سامنے آ جائے گی تو اس پہ کوئی محدثین کسی طرح کی تحقیق نہیں کریں گے، آمنا و صدقنا کہہ کے اس کو قبول کر لیں گے۔ نمبر 4 بعد میں آنے والوں نے جو راوی ہوتے ہیں حدیث میں ان آنے والوں نے حدیث میں رد و بدل کر دیا۔ اب ان چاروں شبہات کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور ہم جانتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی بات بھی وحی ہے۔ تو اگر کوئی انسان ان 4 شبہات کا شکار ہو رہا ہے تو وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خیانت ہے عقل کی۔ اسی لیے عقل کو نقل پہ مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی صحابی کے عادل ہونے پہ بھی شک کرنا یا اس کے حافظے پہ شک کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سے غلطی ہو گئی کہ ایسے صحابی کو جنتی قرار دے دیا جس نے دین کی بات آگے پہنچانے میں غلطی سے کام لیا، نعوذ باللہ۔ ایک عقلی مثال بھی اس تعلق سے ہے کہ کوئی انسان کہے، اور یہ فتنہ رافضیوں کا پھیلایا ہوا ہے، خوارجین اور رافضی 2 لوگوں کا فتنہ یہ پھیلایا ہوا ہے کہ ڈائریکٹلی بات نہیں کریں گے بلکہ انڈائریکٹلی بات کریں گے۔ کیسے؟ کہیں گے آپ کے والد کا جو نکاح ہوا تھا اس نکاح میں جو گواہ تھے وہ گواہ معتبر نہیں تھے، وہ گواہ دیندار نہیں تھے، وہ گواہ جھوٹے تھے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ تو ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، تو حرام کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ تمہارے والد کا نکاح ہی نہیں ہوا کیونکہ گواہ ہی معتبر نہیں تھے۔ تو یہ اس طرح سے ڈائریکٹ جو بات کہہ نہیں سکتے اس بات کو یہ لوگ صحابہ کرام پہ الزام لگا کے دین کو پورے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خوارجین کے اور رافضیوں کے فتنے پھیلائے ہوئے فتنوں سے بچنا چاہیے اور صحابہ کرام پہ اعتماد رکھنا چاہیے